بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تحب للناس ما تحب لنفسك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. جن کے لب پہ ہر لمحہ ذکر مصطفیٰ ہے، جن کے لب پہ ہر لمحہ ذکر مصطفیٰ ہے، رحمت خدا بندی ان کو راس آئی ہے، رحمت خدا بندی ان کو راس آئی ہے، رحمت خدا بندی ان کو راس آئی ہے. یوں تو حضرت عیسیٰ آسماں پہ ہے، لیکن یوں تو حضرت عیسیٰ آسماں پہ ہے، لیکن یوں تو حضرت عیسیٰ آسماں پہ ہے، لیکن منتہا سے بھی آگے آپ کی رسائی ہے، منتہا سے بھی آگے آپ کی رسائی ہے. زندگی گزاری ہے خشک روٹیاں کھا کر، زندگی گزاری ہے خشک روٹیاں کھا کر، زندگی گزاری ہے خشک روٹیاں کھا کر، اور زمین پہ سونے کو صرف ایک چٹائی ہے، اور زمین پہ سونے کو صرف ایک چٹائی ہے. آج حور و غلمان بھی بزم میں مچلتے ہیں، آج حور و غلمان بھی بزم میں مچلتے ہیں، آج حور و غلمان بھی بزم میں مچلتے ہیں. نعت مصطفیٰ کا سے تم نے یوں سنائی ہے، نعت مصطفیٰ کا سے تم نے یوں سنائی ہے. آپ لوگ تھک گئے تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بسم اللہ ہی خراب کر دیا، تھک گئے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا دیا. ٹھیک ہے، آپ کو گھر ہی بھیج دیتے ہیں، جنازہ پڑھ دیتے ہیں اور گھر بھیج دیتے ہیں. تھوڑا سا جلسہ آپ کا باقی رہ گیا ہے، بیداری کا ماحول دیجیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ مائک والے کا مائک بہت اچھا ہے، اس وقت سے بیچارہ ٹور یتیم کی طرح بیٹھ گیا، لگتا ہے کہ ان پر کتنی بڑی مصیبت ٹوٹ گئی. آپ کا مائک بہت اچھا ہے، بہت اچھا مائک ہے. آپ کو بلا وجہ کے لیے لوگوں نے پریشان کیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں مائک مجھے طاقت دے رہا ہے. جو مائک طاقت دے وہ اچھا مائک ہوتا ہے، جو طاقت ختم کر دے وہ مائک اچھا نہیں ہوتا. آپ کا مائک بہت اچھا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت دھیان سے لوگ سن رہے ہیں. سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. چھوٹا سا جلسہ، بالکل مختصر سا جلسہ آپ کے حوصلے پر باقی ہے. آپ اگر حوصلہ ہار گئے، بیچ میں میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے، یہ جلسہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. قبولیت کی گھڑی ہے، آسمان پر خدا آ چکا ہے. تھوڑا سا آپ ساتھ دیجئے،
जलसा आपके हाथ है, आसमान से जमीन पर फैसला आना बाकी है। अल्लाह हम सब के हक में खैर के फैसले फरमाए। सवालों को सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। 3 सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। जो आदमी जिस हाल में सुन रहे हैं उसी हाल में सुनिए। चाय वाले थोड़ा पीछे चले जाइए, चाय वाले थोड़ा जाइए, पीछे जाइए। सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। साल अच्छा होता है, बुरा होता है या नहीं? साल अच्छा और बुरा होता है या नहीं? एक साल जा रहा है, एक साल आ रहा है, दिसंबर जा रहा है, जनवरी आ रहा है। साल अच्छा और बुरा होता है या नहीं होता है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूं, मनहूस कौन होता है? आदमी होता है या जानवर? जानवर होता है या आदमी? आदमी होता है या जानवर? जानवर होता है या आदमी? मनहूस होता कौन है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, दिन अच्छा होता है जब आदमी गुनाह छोड़ता है, दिन अच्छा होता है जब आदमी नेक काम करता है। गुनाह कैसे छूटेगा? इलाज क्या है? सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? फिर हाथ धरिए इंशाअल्लाह। आप भी सोचेंगे हाथ झाड़ते झाड़ते आज बुरा हाल होगा। इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको नींद का झटका तक ना आए। मैंने आपसे 3 सवाल किए। पहला सवाल था साल अच्छा और बुरा होता है या नहीं? दिसंबर जा रहा है, 2020 जा रहा है, बिसा गया। 2020 जा रहा है, बिसा गया। 2020 जा रहा है, दिसंबर जा रहा है, जनवरी आ रहा है। आने वाला साल अच्छा होता है, जाने वाला साल बुरा होता है। तो मैं बताने के लिए जा रहा हूं, साल अच्छा बुरा नहीं होता। साल अच्छा ही होता है, महीना अच्छा ही होता है, हफ्ता अच्छा ही होता है और दिन अच्छा ही होता है जब आदमी के अमाल अच्छे होते हैं। जब अमाल खराब होते हैं तो ये साल भी बुरा जाता है, आने वाला साल भी बुरा आता है। नमूना सुनने के लिए तैयार है मुकम्मल? इंशाअल्लाह। हाथ उठाने की जरूरत नहीं, आप थक जाइए। महीना 12 महीने का साल होता है, 12 महीने का साल होता है और साल हफ्ते से बनता है। पहला दिन हफ्ते का होता है शनीचर। ये शनीचर किसका दिन है? हजरत मूसा की ईद का दिन है। मूसा की ईद का दिन शनीचर का दिन है। और दूसरा दिन हफ्ते का है, इतवार का दिन है। इतवार का दिन किसका है? हजरत ईसा की ईद का दिन है। हजरत ईसा की ईद का दिन इतवार का दिन है। सोमवार का दिन, ये तीसरा दिन हफ्ते का है। ये किसकी ईद का दिन है? हजरत दाऊद की ईद का दिन है। ईद का दिन है, मातम का दिन नहीं है, खुशी का दिन है, मुसीबत का दिन नहीं है। चौथा दिन हफ्ते का आता है, मंगल आता है। ये मंगल किनका दिन है? हजरत सुलेमान की ईद का दिन है। उसके बाद बुध का दिन आता है। बुध का दिन किसका दिन है? हजरत याकूब की ईद का दिन है। उसके बाद जुमेरात आता है। जुमेरात किसका दिन है? हजरत आदम की ईद का दिन है। उसके बाद जुमा आता है। जुमा किसका दिन है? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद का दिन। साल अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता। अमाल अच्छे होते हैं, साल अच्छा होता है। अमाल खराब होते हैं, साल बुरा होता है। दूसरा सवाल आपसे था कि मनहूस कौन होता है? आदमी होता है या जानवर? मनहूस कौन होता है? आदमी होता है या जानवर? आदमी खुद मनहूस है, गुनाह कर रहा है, लेकिन मनहूस किसको समझ रहा है? बिल्ली को। रास्ता काट दिया, अब इसकी नानी मर रही है, 20 बार इधर थूक रहा है, 20 बार इधर थूक रहा है, 20 ब्रेक मार रहा है। कसूर अपना है, इल्जाम बिल्ली के ऊपर डाल रहा है। उल्लू घर पर आ गया, क्या कहता है? ये घर वीरान हो जाएगा। गुनाह से घर वीरान होता है, उल्लू से नहीं। कसूर अपना है, इल्जाम उल्लू के ऊपर डाल रहा है। तीसरा सवाल था, साल अच्छा होता है, जनवरी का महीना नए साल का महीना है। साल अच्छा होगा जब आदमी गुनाह छोड़ेगा। गुनाह कैसे छूटेगा? मैं आसान सा इलाज बताने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गुनाह कैसे छूटेगा? आप सजा को देखिए कि गुनाह कर रहे हैं, अरे भाई गुनाह रखिए ना, सब क्यों खराब कर रहे हैं? ठीक है, ज्यादा खुद खाद करेंगे, आप जानते ही हैं। कुत्ता को जख्म लगता है ना, वो चाटता है, उसका जख्म छूट जाता है। और बंदर को जब जख्म लगता है तो वो खोदता है और चला जाता है। खोदने में जख्म बढ़ता है और चाटने में जख्म खत्म हो जाता है। ठीक है, इंशाअल्लाह आप जिस हाल में उसी हाल में सुनिए। माइक उनका अच्छा काम कर रहा है, आप अपने कान को जरा तेज रखिए, जलसा आपका तेजी से निकल रहा है। मेरा तीसरा सवाल था गुनाह कैसे छूटेगा? आप सजा को सोचिए। उंगली पर मैं चिराग के आग पर उंगली रख नहीं सकता और गुनाह करूंगा जहन्नम में पूरे जिस्म को जलना पड़ेगा।
آپ سزا کو سوچئے، گناہ چھوٹ جائے گا۔ گناہ لکھا جاتا ہے، آپ اس کو سوچئے، گناہ چھوٹ جائے گا۔ گناہ کی گواہی لی جائے گی، جس زمین پر گناہ ہوا ہے وہ زمین گواہی دے گی، جس جسم سے گناہ ہوا ہے وہ جسم گواہی دے گا۔ اس کو سوچئے، گناہ چھوٹ جائے گا۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، خدا دیکھ رہا ہے، اس کو دھیان میں رکھیے، گناہ چھوٹ جائے گا۔ یکم جنوری ہے، نیا سال ہے، یکم جنوری ہے، نیا سال ہے، یکم جنوری ہے، نیا سال ہے۔ دسمبر میں پوچھوں گا کیا حال ہے، یکم جنوری ہے، نیا سال ہے۔ بچائے خدا شر کی زد سے اسے، بچائے خدا شر کی زد سے اسے، بیچارہ بہت نیک اعمال ہے، یکم جنوری ہے، نیا سال ہے۔ میں رہتا ہوں ہر دم شکوہ ولب، میں رہتا ہوں ہر دن شکوہ ولب، میرے ہاتھ دیوان اقبال ہے، یکم جنوری ہے، نیا سال ہے۔ دسمبر میں پوچھوں گا کیا حال ہے۔ انشاءاللہ جب 1 جنوری آئے گا تو انشاءاللہ دارو پئیں گے، چکنا لیں گے، ڈھول بجا کر کے نیا سال منائیں گے، ہاتھ بھائی انشاءاللہ۔ جس کا ووٹر لسٹ میں نام بھی نہیں آیا ہے اسی نے ہاتھ اٹھایا ہے، پھر اللہ کا کرم مجمع جاگ رہا ہے۔ میں بہت خوبصورت پیغام بڑی تیزی کے ساتھ لا رہا ہوں، پورا مزار کو سامنے رکھیے گا، ذرا دھیان سے میرے پیغام کو سنیے گا۔ پورا مزار بغل میں ہے، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ مرغا وہاں جاتا ہے، ہم لوگ کے پیٹ میں نہیں آتا، مرغا وہاں جاتا ہے، ذرا دھیان میں رکھیے گا۔ پورا مزار کو سامنے رکھیے اور یہ خوبصورت پیغام آ رہا ہے۔ مسلمان کے ایمان کو دیکھیے، یا تو چلا گیا یا جانے والا۔ نمونہ لا رہا ہوں، ایک ایک جملے کو نوٹ کیجئے گا۔ قبر پرست کیا کہتا ہے؟ خدا سے کیا مانگنا؟ جو مانگنا ہے بڑے پیر سے مانگو، جو مانگنا ہے بڑے پیر سے مانگو، خدا سے کیا مانگنا؟ خدا کا تو کام بس یہی رہ گیا ہے، اس سے چھین لیا اس کو دے دیا، اس سے چھین لیا اس کو دے دیا۔ اس جملے سے ایمان چلا جاتا ہے۔ دوسری مثال کو ذرا دھیان میں رکھیے گا۔ پورا مزار پر آیا، کیا کہتا ہے؟ او پیر صاحب میرا فلاں کام اگر ہو گیا تو آپ کے نام کا کھانا کروں گا۔ او پیر صاحب اگر میرا کام ہو گیا تو آپ کی قبر پر چادر چڑھاؤں گا۔ او پیر صاحب میرا فلاں کام ہو گیا تو میں آپ کی قبر کو پختہ بناؤں گا۔ بتائیے شرک ہے یا نہیں؟ اگر یہ شرک ہے تو ایمان کہاں ہے؟ تیسرے جملے کو ذرا دھیان دیجیے گا۔ مصیبت آئی ہے، مصیبت آئی ہے، مسلمان کیا کہتا ہے؟ او میرے پروردگار میرے ساتھ ایسا مت کیجیے، بھول سے ایسا مت کیجیے، مجھ کو موت مت دیجیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ان بچوں کا کیا ہوگا؟ ان بچوں کو کس پر چھوڑوں گا؟ خدا کی شکایت الگ کر رہا ہے اور خدا کو مشورہ الگ دے رہا ہے۔ تیسرے جملے پر ذرا دھیان دیجیے گا۔ قبول تو ہوتی نہیں، دعا کر کے فائدہ کیا ہے؟ قبول تو ہوتی نہیں، دعا کر کے فائدہ کیا ہے؟ دعا قبول کیسے ہوگی؟ کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، کپڑا حرام ہے، اوپر سے لے کر کے نیچے تک حرام ہے، قبول دعا کہاں سے ہوگی؟ چوتھے جملے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا۔ کیا کہتا ہے؟ تعویذ لے لیا، ہاتھی کے گلے میں بلی کا پھندا۔ تعویذ لے لیا، ہاتھی کے گلے میں بلی کا پھندا، پیسہ بھی زیادہ لیا تعویذ دینے والے نے، اور وعدہ بھی کیا تمہارا کام ہو کر کے رہے گا۔ یہ بھی سوچ کر کے آیا باپ کا ٹھیکا ہے، کام ہو ہی جائے گا۔ تعویذ نے کوئی اثر نہیں کیا تو کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نام میں بھی کوئی اثر نہیں۔ چوتھے جملے پر ذرا دھیان دیجیے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ بوڑھے ہو گئے ہو، جوانی اتر رہی ہے، قبر میں پیر لٹک گیا ہے، توبہ کرو۔ تو کیا کہتا ہے؟ توبہ جب ٹوٹ جائے گی تو توبہ کر کے فائدہ کیا؟ جب پھر بھوک لگے گی تو کھانا کھا کر کے کیا فائدہ؟ پانچویں جملے کو ذرا دھیان دیجیے گا۔ آپ کہیں گے کہ میرے لیے دعا کر دیجیے، تو میری زبان دعا کے قابل کہاں ہے؟ میری زبان دعا کے قابل کہاں ہے؟ کیا کہیں گے کہ میری زبان دعا کے قابل کہاں ہے؟ دعا سے بڑھ کر کے کلمہ ہے، کلمہ پڑھنے کے لیے آپ کی زبان ہے اور دعا کرنے کے لیے آپ کی زبان نہیں ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔
کیا کہتے ہیں؟ کیا ہماری نماز، کیا ہمارا روزہ. یہی نماز آپ کو جنت لے جائے گی، یہی روزہ آپ کو جنت لے جائے گا. آپ ناشکری مت کیجیے، زیادہ تواضع ٹھیک نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہم تو دنیا دار. دنیا دار مسلمان نہیں ہوتا، دنیا دار غیر ہوتا ہے، دنیا دار مسلمان نہیں ہوتا. کیا کہتے ہیں؟ ہم تو دنیا کے کتے ہیں، ہم سے دین کا کام کہاں ہوگا. زیادہ تواضع ٹھیک نہیں ہے. ناشکری پر اللہ تعالیٰ ایمان بھی چھین لیتا. کیا کہتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ ہے، بیڑی پی رہے ہیں، دل کا دھواں نکالنا. بیڑی پی رہے ہیں سب کے سامنے، ہوٹل میں جا کر کے چائے پی رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ شرم نہیں آتی، رمضان کا مہینہ ہے، چھوٹے چھوٹے لوگ روزہ رکھتے ہیں، تم روزہ نہیں رکھتے. تو کیا کہتے ہیں؟ جب خدا سے چوری نہیں تو بندوں سے کیا چوری. بے شرم اور بے حیا ہو گئے. جب شرم نکلتی ہے، حیا نکلتی ہے، تو ایمان کا نور چلا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں دانا نہیں ہے. ہم سے بھوکا مارا نہیں جاتا، مرا نہیں جاتا. خدا کو بھوکا مار کر کے کیا ملتا. یاد رکھیے یہ مسلمانوں کا ایمان ہے، کبھی تو چلا جاتا ہے، کبھی جانے والا. انشاءاللہ ایمان کی حفاظت کریں گے، زبان سے ایسا کچھ نہیں بولیں گے. ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. 2-3 مثال اور دے رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا. کیا کہتے ہیں؟ ہمارے نبی بہت اچھے تھے لیکن رسول تھے. یہ ایک مذہبی خیال ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کفر ہے، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. دوسرا کیا ہے کہ بانی اسلام، اسلام کا فاؤنڈر کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسلام کا بانی خدا ہے، نبی نہیں ہے. اگر ایسا عقیدہ رکھے گا خطرہ ایمان ہے. تیسری مثال دے رہا ہوں. بیٹا آیا، باپ سے کہتا ہے السلام علیکم، تو باپ کہتا ہے یہ کیا بدتمیزی ہے، آداب بولو. السلام علیکم بولتے ہو، یہ کیا بدتمیزی ہے، آداب بولو. اس سے ایمان چلا جاتا ہے. چوتھا نمونہ آ رہا ہے، داڑھی آپ کٹاتے ہیں، توبہ کرتے رہیے. داڑھی نہیں رکھتے ہیں، توبہ کرتے رہیے، ایمان سلامت رہے گا. آپ نے کیا کہا؟ داڑھی کیوں کٹاتے ہو؟ تو داڑھی سے حسن بڑھتا ہے، ایمان چلا جائے گا. داڑھی سے حسن بڑھتا ہے، ایمان چلا جائے گا. ٹوکنے والے ہی سے کہا کہ داڑھی رکھنا ہے، قرآن سے دکھاؤ. داڑھی کٹانا گناہ ہے، کون سا گناہ ہے؟ یہاں تو داڑھی کٹانے کو اچھا سمجھ رہے ہیں، حلال سمجھ رہے ہیں. تو بتائیے اس کے بعد ایمان باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا. ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے. داڑھی والے ہاتھ مت اٹھائیے، کٹانے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر حق زمین و زمان میں. وہ توحید، وہ جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر حق زمین و زمان میں. رہا شرک باقی نہ وہم و گمان میں، وہ بدلا گیا کہ ہندوستان میں. رہا شرک باقی نہ وہم و گمان میں، وہ بدلا گیا کہ ہندوستان میں، وہ بدلا گیا کہ ہندوستان میں. ہمیشہ سے تاج جس پہ اسلام نازا، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان. مسلمانوں کے نماز کو دیکھنا ہے تو آپ کو 6 چیزوں کو دکھا رہا ہوں، دھیان دیجیے گا. لائن بلائن آ رہا ہے، سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ جمعہ نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہاں دیکھیے کتنے چور پکڑے جا رہے ہیں. سنیچر کو آ کر کے سسور پڑھیں گے. آپ کی 6 کوتاہی میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. نماز کے سلسلے میں ہماری 6 کوتاہی ہوتی ہے. 6 کوتاہی ہوتی ہے نماز کے سلسلے میں. دھیان دیجیے گا، لائن بلائن آ رہے ہیں. نماز کے لیے بولیں گے تو کیا کہیں گے؟ ابھی کپڑا پاک نہیں ہے، جمعہ سے پڑھوں گا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان سے شروع ہی کر دوں گا. حج میں جانے کے لیے بولیے تو آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا، دوست کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گا. اللہ نے پروانہ دے دیا ہے کہ تم اس وقت تک زندہ ہی رہو گے. یہ ہماری پہلی کوتاہی ہے. دوسری کوتاہی دکھا رہا ہوں. نماز مسجد میں آ کر کے نہیں پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھ لیتے ہیں. اس خیال سے پڑھتے ہیں کہ مسجد میں پڑھیں گے غریب لوگوں کے برابر میں کھڑا ہونا پڑے گا، بیمار کے برابر میں کھڑا ہونا پڑے گا، گھٹیا قسم کے لوگوں کے برابر میں کھڑا ہونا پڑے گا. یہ دنیا میں بھی تو گھٹیا لوگ رہتے ہیں، زہر کھا کر کے مر جائیں گے. جنت میں بھی تو گھٹیا لوگ رہیں گے.
تو جنت میں جانا